بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو پارٹ 2 پرچہ دوئم تنقید نگاری۔ پہلے ہم مارکسی تنقید کے بارے میں لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج نفسیاتی تنقید کے بارے میں بات ہوگی، جسے آپ غور سے سنیے گا۔ نفسیات کا تعلق انسان کے ذہنی، مزاجی اور کرداری رویوں سے ہے۔ نفسیات جہاں انسان کے انفرادی اعمال و افعال کا تجزیہ کرتی ہے، وہاں یہ انسانی معاشروں کی اجتماعی نفسیات کی بھی نشاندہی کرتی۔ انسان میں نفسیاتی حوالے سے کچھ باتیں مشترک ہوتی ہیں اور کچھ مختلف۔ جب سے انسان موجود ہے اس وقت سے نفسیات بھی موجود ہے۔ قدیم یونان میں افلاطون نے شاعر کو دیوانگی کا عمل قرار دیا تھا۔ شاعری کو دیوانگی کا عمل قرار دیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ شاعر کی ذہنی حالت عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔ کبھی یہ انتہائی بلندی پر جا کر پیغمبرانہ خصوصیات رکھتی ہے اور کبھی دیوانگی کی حد تک جنونی کیفیت کی طرح سے نیچے گر جاتی ہے۔ اس لیے افلاطون کے خیال میں شاعر کو ان پیمانوں سے نہیں ناپا جا سکتا جس سے عام انسان کی ذہنی کیفیت اور حالت کو ناپا جاتا ہے۔ افلاطون نے انسانی جبلت کی بات کرتے ہوئے شاعری کو دوسرے درجے کی نقل قرار دیا، جبکہ ارسطو نے کیتھارسس کا نظریہ دے کر پہلی بار انسانی نفسیات کے تجزیے کے لیے فاسد اور فالتو جذبات کی انخلاء کی بات کی۔ نفسیاتی تنقید انسانی نفسیات، انسانی شعور، لاشعور، تحت شعور کے گہرے مطالعے پر مبنی ہے۔ فرائیڈ نے علمی سطح پر نفسیات کو روشناس کرایا۔ انسان کی نفسیات اور اس سے وابستہ انسانی رویے، مزاج، شخصی اور ذہنی نفسیاتی الجھنیں اور ان کے محرکات، سب باتوں کو فرائیڈ نے انسان کے مطالعہ اور معالجہ کے لیے اہمیت دی۔ اس نے ادب کے مطالعے کے لیے نفسیاتی حوالے سے کوئی قابل قدر کام نہیں کیا، کیونکہ اس کے پیش نظر ادب نہیں بلکہ انسان کے رجحانات و محرکات تھے، جن کی وجہ سے وہ کبھی کبھی عام انسانوں سے الگ رویے اور مزاج رکھتے۔ انہی رجحانات کو فرائیڈ نے اپنے مطالعہ کے لیے بنیادی اس کو اہمیت دی۔ ویسے فرائیڈ کے پیش نظر زیادہ تر تشخص کا مسئلہ تھا، چنانچہ اس نے آرٹ یا ادب کو بھی نفسیاتی عارضے کی ایک علامت قرار دیا، چونکہ اس کی دانست میں لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات، یا یوں کہہ لیں کہ اندر کا حیوان ہی ذہنی عوارض کا باعث تھا۔ اس لیے قدرتی طور پر ادب کا تجزیہ اس طرح کیا جانے لگا جیسے کہ وہ کوئی بیماری ہو اور شاعر یا آرٹسٹ، ادیب جو بھی ہے اس کو یہ بیماری لاحق ہو۔ فرائیڈ کا کمال یہ ہے کہ اس نے نفسیات کو باقاعدہ علم اور سائنس کی صورت میں روشناس کرایا، اور اس سے پہلے یہ کسی باقاعدہ علم کا درجہ نہیں رکھتا تھا۔ فرائیڈ نے ہپنوٹائز، عمل تنویم، عمل توجہ، تحلیل نفسی، خوابوں کی تشکیل، ناسودہ خواہشات، شعور، تحت شعور، لاشعور، انسانی جبلت، جنسی جبلت، انسانی رویوں، دہشت اور خوف کے جذبات وغیرہ کا انسانی حوالوں سے تجزیہ و مطالعہ کیا اور نفسیاتی حوالوں سے تحقیق کی۔ وہ نفسیات اور تحلیل نفسی کو سائنس سمجھتا تھا۔ ادب کے حوالے سے اس نے تخلیق کاروں کے باطن میں جھانکنے کی کوشش کی۔ نفسیاتی رجحان کے تحت ناقدین ادب نے مصنف کا ذاتی حالات کے انفرادی نفسیات کو جانچنے پر زور دیا۔ نفسیاتی نقاد جذبات و حسیات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اب نفسیاتی تنقید میں شاعر کی داخلی کیفیات،
नफसियाती उलझाव का तज्जिया किया जाता है। हकीकत के दाखिली तसव्वुर को परखा जाता है। इंसान की दबी हुई ख्वाहिशात और जिनसी थ्योरियों को ज़ेरे बहस लाया जाता है। शऊर लाशऊर में तकसीम इंसानी शख्सियत को मुआशरती दबाव, मुख्तलिफ हवालों और तनाज़रात में परखा जाता है। फ्राइड की तहलील नफ्सी और यूंग के ख्यालात ने इंसानी शख्सियत के नफसियाती तर्ज़ अमल को नए तरीके से पेश किया। इनके नज़दीक इंसान बचपन के तजुर्बात, तरबियत, घरेलू माहौल और उसकी ख्वाहिशात उसकी ज़िंदगी का असलूब मुतय्यन करती हैं। शायर, अदीब और फ़नकार के तहत शऊर और लाशऊर की दुनिया फ़नून में अपना इजहार पाती है और फ़न पारे के मुताले से फ़नकार की शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नफसियाती मबाहिस में तख्लीक कार की ज़हनी हालत और उसके नॉर्मल होने पर कई सवाल उठाए गए हैं। ये तसव्वुर किया जाता रहा कि हर तख्लीक कार के लिए एबनॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर ना भी हो तो भी आसाबी खलल में मुब्तला होना ज़रूरी होता है। इस हवाले से कई मिसालें हमारे सामने थीं। जैसे मीरा जी थे, वो अफ्यून जैसे नशों के आदी थे और जो मोबसा जिनसी कजरवी का शिकार था। दोस्तोवस्की भी मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलव्विस था और बायरन हम जिन्स परस्त था। नज़रुल इस्लाम को भी ज़हनी मरीज़ ही कहा जाता है। ये एक लंबी फहरिस्त है और गैर मामूली ज़हनी कैफियत की बहुत सी वजूहात हैं। इससे बहस लंबा अरसा ले लेगी, इसलिए अब हम देखते हैं कि अदब और नफसियात क्या है। अदब मुसन्निफ़ और कारी का गहरा रिश्ता है। अदीब चाहे कितना भी गैर जानबदार, गैर मुतासिब हो, उसकी ज़ात, अंदाज, मिजाज के असरात किसी न किसी शक्ल में फ़न पारे में ज़रूर आ जाते हैं। एक ही मौजू पर मुख्तलिफ़ अदीब मुख्तलिफ़ अंदाज में अपनी तख्लीक़ात पेश करते हैं, जिसकी वजह से उनके अपने अपने ज़हनी मैलानात होते हैं। हर अदीब अपने अंदाज में सोचता है, दूसरों से अलग जज्बात रखता है, तर्जमानी और अक्कासी में भी दूसरों से अलग होता है और हर एक के ज़ाती हालात उसके फ़न पारे में ज़रूर आते हैं। जैसा कि हमने बहुत से अपने शायरों को देखा है, अदीबों को देखा है, उस वक्त के हालात, उनके ख़ानदानी हालात, उनके घरेलू हालात, उनकी शायरियों पर, उनके शायरी पर और उनकी जो अदब पारे थे उन पर असरअंदाज हुए हैं। अब इस बात को नफसियाती तनकीद का निशान ज़द करती है कि किस तरह अदीब की शख्सियत उसके ज़हनी उलझने फ़न पारे का हिस्सा बनती। एहसास कमतरी ने एहसास बरतरी, खब्त और किसी भी किस्म का ज़हनी आसाबी खलल वगैरह शुरा की ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ मसाइल को जन्म देता है। नफसियात में जिनका मुतालिया नए इंकशाफात का बायस बनता है। मुसन्निफ़ तख्लीक करते थे वक्त कारी की नफसियात को सामने रखते हुए इस बात का ख्याल रख सकता है कि कारी अदब पारे में किस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। जहाँ फ़न पारे की तख्लीक मुसन्निफ़ को ज़हनी और नफसियाती तस्कीन फ़राहम करती है, वहाँ कारी कुछ भी करे उसके नफसियाती और ज़हनी मसाइल की रोशनी में उस पर अपने असरात मुरतब कर सकती है। अगर एक नावल लिखा जाए तो नफसियाती तनकीद निगार ना सिर्फ उसके किरदारों का तज्जिया करेगा, बल्कि उसके मुसन्निफ़ की ज़हनी और नफसियाती उलझनों को भी ज़ेरे बहस लाएगा। मगर अहम बात यह है कि नफसियाती तनकीद फ़न पारे की अहलियत, माहियत, हैत से सरोकार नहीं रखती। ना कोई इंकशाफात, ना कोई नफसियाती मयार, ना कोई फ़ैसला सुना सकती। उर्दू अदब में नफसियाती तनकीद के हवाले से अव्वलीन और अहम नाम हमारे सामने मिर्ज़ा रुस्वा का आता है। मिर्ज़ा रुस्वा जो कि जिन्होंने 5 मरासलात तहरीर किए और उसमें उन्होंने नफसियाती तनकीद का भी ज़िक्र किया और इससे उनके शऊर का पता चलता है। बकौल डॉक्टर सलीम अख्तर, मिर्ज़ा रुस्वा पहले अदीब हैं जिन्होंने अदब की परख जांच के लिए नफसियाती असूलों से काम लेने की तलकीन की, ख़ुद भी उनके तहत इज़हार ख्याल किया।
نفسیات کی کتب کے ترجمہ سے انہیں بہت سے مسائل کو علم النفس کی روشنی میں دیکھنے کا موقع ملا۔ مرزا ہادی رسوا نے جو 5 مراسلات تنقیدی رسالہ معیار لکھنؤ کے لیے لکھے تھے، جن کو مرتب کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں کہ یہ تنقیدی مقالات آج بھی اردو تنقید میں ایک نئی آواز ہیں۔ یہ آواز باز گشت نہیں اور اس میں نئے دور کی بصیرت ہے۔ میرا جی کو بھی نفسیاتی حوالے سے اہمیت حاصل ہے۔ میرا جی نے تحلیل نفسی پر زور نہیں دیا، بلکہ عملی طور پر اپنی تنقید اور ادب میں اس کا استعمال بھی کیا۔ میرا جی کی کتاب مشرق و مغرب کے نغمے گہری نفسیاتی بصیرت کی مثال پیش کرتی ہے، اور یہ فرائڈ کی تحلیل نفسی کے ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے اور یہ اس علامت کو متاثر کرتی ہے۔ جیسا کہ اس کے بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے، بہت سے شعراء اور ادیب اس زد میں آتے ہیں اور احساس کمتری لیے ہوئے بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن اس دبستان سے جس کا تعلق ہے ان تنقید نگاروں میں شیخ محمد اکرم، محمد حسن عسکری، یوسف حسین خان، حمید احمد خان، سید عابد علی عابد، مغربی تنقید کے مطالعہ رکھنے کے باوجود وہ مشرقی تنقیدی اصولوں کی اہمیت انہوں نے اس کو دی، اور کلیم الدین احمد نے مغربی نظریہ تنقید کو مشرقی اور مشرقی تنقید افکار پر فوقیت دی۔ عبادت بریلوی لکھتے ہیں کہ تنقید نفسیاتی رجحان کی جھلک سب سے پہلے ہمیں شیخ محمد اکرم کی تنقیدی تحریر میں ملتی ہے۔ وزیر آغا کا نفسیاتی تنقید کا رویہ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں اپنی تحریریں پڑھی۔ وزیر آغا کی اس تحریروں کو، جنہیں حلقہ میں پذیرائی نہ ملی، مولانا صلاح الدین احمد سراہتے رہے اور اہتمام سے شائع بھی کرتے رہے۔ حلقہ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر وزیر آغا نے مجلسی تنقید کا نفسیاتی تجزیہ کے نام سے ایک مقالہ لکھا، جسے ڈاکٹر سلیم نے 15 سال بعد اپنے پی ایچ ڈی مقالہ میں پیش کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ پھر ڈاکٹر سلیم اختر نفسیاتی نقاد کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے 1978 میں پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں تنقید کا نفسیاتی دبستان کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اردو میں نفسیاتی تنقید کی انتہا پسندی کی بھی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں، جن میں ڈاکٹر وزیر آغا، سلیم احمد خان سر فہرست ہیں۔ وزیر آغا کی تصانیف، اردو شاعری کا مزاج، سب کچھ ہمارے سامنے تھا۔ ڈاکٹر وزیر آغا یونگ سے، ریاض احمد، فرائڈ سے، حسن عسکری جرمن نفسیات دان سے متاثر تھے۔ چنانچہ ان سب باتوں کو لیتے ہوئے مختلف افسانوں کو اگر ہم دیکھیں مختصراً، اب یہ بحث تو بہت لمبی ہے، لیکن نفسیاتی چونکہ ہم تنقید کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بعض انسان احساس کمتری سے چھٹکارا پانے کے لیے خیالات اور فرضی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور حقیقی دنیا اور اس کے مسائل سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ بعض فنکار بھی دنیا کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں نہیں ملتی تو اپنے ذہن میں جو خاکہ بنایا ہوا ہوتا ہے وہی وہ تحریر میں لے کر آتے ہیں اور اسی سے وہ خوش رہتے ہیں۔ لیکن صورت میں فنکار کے ذہن کو پڑھے بغیر یا اس کے باطن یا داخلی جذبات کو سمجھے بغیر فن پارے کی اصل رسائی اس تک ممکن نہیں، اور یہ عمل نفسیات اور تحلیل نفسی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر ہم مختلف افسانوں اور ناولوں میں ادب سے انسانی مطالعے کو ہم اس کی طرف دیکھیں تو ناولوں میں سب سے پہلے ہمیں ابن الوقت، امراؤ جاندہ، اداس نسلیں، آنگن، راجہ گدھ کا مطالعہ نفسیاتی حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔ افسانوں میں اوور کوٹ، مداری والا یا وہ اس قسم کے جو سایہ اور انسانی مطالعہ کے اعلیٰ قسم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بعض لوگوں نے اور ماہرین نفسیات کا یہ خیال ہے کہ نابغہ میں اہلیت اور قابلیت اس کی ذہنی بیماری کی خلل کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ قابل بحث بات ہے کہ اس کے من و عن تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ
اب اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ فنکار کا ذہن عام انسان کے ذہن کی نسبت پیچیدہ اور متنوع خیالات کا مالک ہوتا ہے، اور اس کے لاشعور میں جو کچھ باتیں عام انداز سے مختلف ہوتی ہیں، جن کا تجزیہ نفسیات کی قلمرو میں آتا ہے، کسی بھی فن پارے کے تجزیے کے لیے فنکار کے باطن سے گزرنا ضروری ہے، اور یہ صرف نفسیات اور تحلیل نفسی ہی سے ممکن ہے۔ اب نقاد خارجی اور داخلی دونوں حوالے سے فن پارے کا تجزیہ اور مطالعہ کرتا ہے۔ یہ اب نفسیاتی جو تنقید تھی، اس کا جو بحث تھی، یہ بھی اس میں بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے نقاد، بہت سے اس میں رائٹر ہیں، بہت سے نفسیاتی نقاد ہیں جن کا ذکر ہمارے پاس وقت کم ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کو سنیے اور سن کر مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے، اور لنک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔